الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على الأكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء وأحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاء المرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقال إنا عليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا عليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من الأقصى المدينة رجلين يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لأعبدوا الذي فطرني إليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أن يرزق الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني أذل في ضلال مبين إني آمنت ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده
من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروكم أهلكنا قبلهم ومن القرآن أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة وحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وناب وفجرنا فيها من اليمين ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون آيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري مستقرا لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذا الأرج القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا عملنا ذريتهم في الفلك المشحون خلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمته منا ومتاع حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولوا لو كنا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن
وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم ومتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد عليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وننمر ونعكس في خلق أفلا يعقلون وما علمنا الشعر وينبغي له إن هو إلا ذكرا وقرآن مبين لينذر من كان يلقى القول على الكافرين ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هم خصيم مبين وضرب لنا نسيا خلقه قال من يحيي العظام الرميم قل يحيي الذين أنشأه الأمر وبكل خلق عليم الذي جعل لكم الشجر الأخضر نارا فإذا هم توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى هو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحانك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سورہ فاتحہ اور یاسین اس مجلس کا ثواب مرحوم زمان حسین صاحب
ابن محمد حسین صاحب، جمع حسین صاحب، ابن جمع حسین صاحب، محمد حسین صاحب، مرحوم کو مرحومین کو فاتحہ اور مجلس اور یاسین کا ثواب مرحومین تک پہنچے، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف کر دے، درجات کو بلند فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ صلوات اللہ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، کاندھوں پہ اٹھائے یوں بیٹے ہیں لائے، لگتا ہے جنازہ ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے مشکل سے سفر یہ طے کیا، جاری ہے لہو کا دریا، مشکل سے سفر یہ طے کیا، جاری ہے لہو کا دریا، مسجد سے گھر تک ہر ایک قدم پر بیٹوں نے سنبھالا ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، حالت ہی عجب ہے بابا کی، پہچاننا مشکل ہوگا، حالت ہی عجب ہے بابا کی، پہچاننا مشکل ہوگا، زہرا کی غریبی یاد آئے گی بی بی، تر خون میں چہرہ ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، اب شام غریبہ میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا، اب شام غریبہ میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا، اے ثانی زہرا کچھ روز کا مہمان اب آپ کا بابا ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا، قدموں میں گر کے زینب کے غازی کی بہن یہ بولی، قدموں میں گر کے زینب نے غازی کی بہن یہ بولی، بابا کو بچا لو، بابا کو بچا لو، صدقے مجھے کر دو،
حاضر یہ رقیہ ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو۔ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریبا میں نظر آئیں گے، اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو، جیسے اماں کی رضا میں تھی شفا نانا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی، میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، یہ شبیر سے زینب نے کہاں رو رو کر سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر پہ بابا کے اماماں تو سجا دو بھیا، میرے بابا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، کیسے بتلاؤں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے، اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، گھر سے جاتا تھا جنازہ جو
بیٹیاں کہتی تھی ذیشانو رضا رو رو کر آخری بار تو ماں سے ملا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا محمد وآل محمد فاتحہ. اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی. غم ہے ماتم ہے شور و بکا ہے، آسماں بھی لہو رو رہا ہے. اٹھ گیا سر سے زینب کا سایہ، اٹھ گیا سر سے زینب کا سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. گھر میں فرش عزا بچھ گیا ہے، خانہ رب میں ماتم بپا ہے. سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک محشر کا عالم تھا برپا، سب کے ہونٹوں پہ تھا ایک نوحہ، سب کے ہونٹوں پہ تھا ایک نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. قبر میں فاطمہ بھی ہے مضطر، کر رہی ہے یہ فریاد رو کر، وقت کیسا یہ زینب پہ آیا، وقت کیسا یہ زینب پہ آیا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. آہا کہتی تھی رن میں آ کے سکینہ جواب دو، جانے نبی وہ فاطمہ زہرا جواب دو، کیا سو رہے ہو خاک پہ تنہا جواب دو، آئی ہوں تم کو ڈھونڈنے اس جا جواب دو، مرتی ہوں
ہوں غم سے شرمندہ پسر ہوتا ہے قتل اب سامنے بیٹے کے پدر ہوتا ہے بابا کو میرے کوئی بچا لے آخر پھر دلا کے گلے پر میرے کوئی خنجر باز بابا کے گزر کا نہیں جینا بہتے باپ کو قتل ہو جیتا رکھے یہ خاصہ جینا پہلے پہتے نہ بنی پرے جبائے ہوگی بلائے عام میں سر پرنا ردائے بلائے عام میں سر پرنا ردائے ہوگی حبیب خدا ختم الانبیاء باوت بلند کلمات اللہم صل علی
مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی مرحوم مقبول جناب شمع حسین صاحب محمد حسین صاحب میر محمد حسین صاحب شمع صاحب ان تمام لوگوں کے بعد سے سلامات پڑھو محمد حضرات گرامی بھائی اور میرے معزز سامعین، جس آیہ واحد کی تلاوت کی ہے یہ آیہ مبارکہ واقعی سورہ رحمان سے تعلق رکھتی ہے اور اس آیت کی تلاوت خطبہ جمعہ میں بھی آپ حضرات مسلسل سماعت فرماتے ہیں، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہونے والی ہے، ہر شے ختم ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی چیز باقی رہے گی، کوئی شے باقی رہے گی تو وہ صرف اور صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اللہ کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تقریباً 32 مرتبہ سورہ رحمان میں تکرار ہوا ہے، ایک آیت اور فوراً فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اللہ پہلے نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے اور تذکرہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میری کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے۔ اللہ کو یہ بات یاد دلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بندوں کو تکرار کر کے پروردگار نے بتایا کہ ہم نے تمہیں نعمتیں کی ہیں اور اس کے بعد بھی تم احسان فراموش کر جاؤ، تو میں تمہیں تکرار کر کے بتا رہا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے۔ اب انسان جو ہے وہ نعمت سمجھتا ہے کہ اچھی دولت ہو، اچھی شہرت ہو، اچھی نوکری ہو، اچھی اولاد ہو، بے شک یہ نعمتوں میں ہے، لیکن اس سے پہلے نعمت روز کی ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ہے انسان رات کو سوتا ہے اور صبح میں اٹھتا ہے، لیکن انسان کا سونا آدھی موت ہے۔ اور فرمائیے گا اللہ کے واسطے، موت آدھی موت ہے انسان کا سونا۔ اب قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ موت نام ہے انسان کے بدن سے روح کا نکلنا ہے، یعنی بدن سے روح نکلی انسان مردہ ہو گیا، بدن سے روح متصل ہو گئی انسان زندہ ہو گیا۔ یہ موت کا فلسفہ ہے۔ روح کے نکل جانے کو موت کہتے ہیں۔ یہ جسم کچھ نہیں ہے، اگر ہاتھ پر تھوڑی سی آگ کی آنچ لگ جائے تو یہ انگلی کو اذیت نہیں ہے بلکہ یہ روح کو اذیت ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھائی، اگر روح انسان کے بدن میں نہ ہو تو دیکھا ہے دوسری قوموں کی میتوں کو کیسے جلایا جاتا ہے، یہ کیوں نہیں چیز
چیختا؟ چیخے گا تو تب جب اس کے بدن میں روح ہوگی. جب احساس نہیں رہے گا تو پھر تڑپنا کیسا، رونا کیسا، چیخنا کیسا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر روح ہے تو انسان چیخے گا بھی، ڈرے گا بھی، حالات سے متاثر کر. روح کے بدن سے اتصال کا نام ہے زندگی. روح کا بدن سے نکل جانے کا نام ہے موت. توجہ ہے. اب یہیں سے محسوس کرنے کی چیز ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. یہ اللہ کی کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کرے. جب یہ رات کو سویا کیا اس کے بدن سے روح نہیں نکلی؟ بہت بڑی بات نہیں میں نے. جب یہ رات کو سویا تو کیا اس کے بدن سے روح نہیں نکلی؟ آپ کہتے ہیں مولانا اگر نکلتی تو موٹا ہو جاتا. آپ حالت خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ میں اس وقت 1000 لائن میں روزہ جناب پاس پر ہوں، لیکن آپ برہمپور میں اپنے بستر پہ ہیں. تو یہ وہاں 1000 لائن میں کون ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھائی. یہ 1000 لائن میں کون ہے؟ یہ آپ نہیں ہے. آپ کی روح وہاں ہے. تو بدن سے تو روح نکل گئی. جب روح نکل گئی تو مردہ. لیکن کیا کہنا اس خدا کی قدرت کا کہ جو جدا ہوئی روح کو پھر بدن سے ملا کر اسے خدا کہتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی انسان کی آدھی موت ہے یا نہیں ہے؟ آدھی موت ہے. اگر وہ چاہے تو ملا لے، چاہے وہ چاہے نہ ملا، ختم ہو جائے گا انسان. کبھی انسان کربلا میں ہوتا ہے، کبھی نجف میں ہوتا ہے، کبھی کسی شہر میں ہوتا ہے، کبھی کسی شہر میں ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ آپ نہیں، آپ بستر میں ہے. یہ کون تھا جو وہاں تھا؟ اس کا نام تھا روح. جب روح نکل گئی تو انسان ہوگا. تو اب امام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی روح کو اپنے بدن سے اٹھ کے صبح میں متصل دیکھو تو خدا کا شکریہ ادا کر کے سجدہ شکر ادا کر لو. ارے بھائی سلامات میرے بھائی محمد صبح کو اٹھ کر اسی لیے کہا گیا سجدہ شکر ادا کرو. پروردگار بدن سے روح نکالنے والا بھی تو ہی ہے، بدن سے روح کو ملانے والا بھی تو ہی ہے. اسی لیے کہا گیا تم اللہ کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے. تو لہذا انسان کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہے کہ کب اس کی روح نکل جائے اور کب یہ جسم مردہ ہو. کیونکہ موت، مجلس موت کے حوالے سے میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جو مجلس میری پچھلے والے گزشتہ 2-3 دن پہلے والی باقی رہ گئی تو اس کو کنٹینیو کرو، لیکن موت کے حوالے سے میں نے اس مرحوم کے سارے سوال کیے. اس وجہ سے میں نے عنوان موت کو رکھ دیا اپنے. بہرکیف انشاءاللہ نئی باتیں ہوں گی جو آپ حضرات تک آپ کے ذہن آگے تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا تھوڑے سے وقت میں، کیونکہ وقت زیادہ بھی نہیں رہ گا. موت ایک ایسا فلسفہ ہے کہ جو انسان دوبارہ کو پلٹ کر نہیں آتا. ایک مرتبہ موت کے فرشتے نے نقل بات کر دیا، روح قبض ہوئی، پھر گئے. یہ مکانات، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عہدے، یہ انسان، یہ بندے، یہ اولاد، یہ گھر، یہ جاہو حشر سب ختم ہو گیا. اب کیا ساتھ لے کے گیا؟ سوال اب میرا یہ ہے، جس میں یہ لڑ رہا تھا یہ میرا، وہ میرا، وہ میرا، یہ میرا، یہ میرا میرا میں رہا، لیکن یہ نہیں پتا تیرا کچھ نہیں رہا. آئے گا تیرا کچھ نہیں ہے. تیرے تو تیرے ساتھ بس اعمال ہے. ایک اعمال کا نام نماز ہے، دوسری کا نام محبت اہل بیت ہے. اس کو مضبوطی سے پڑھو. نماز کو ہر نہ سمجھو. نماز اگر پڑھ لیں گے اصل میں اس نماز کی اتنی اہمیت نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی زندگی کی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے اول وقت سجدہ کر لو. جب تم اول وقت سجدہ کرو گے، تم مجھے اول وقت یاد کرو گے تو میں تمہیں اول وقت رزق عطا کروں گا. لیکن انسان اتنا نافرمان ہے کہ بس اپنی زندگی میں منہمک، یہ میرا کام افضل، وہ میرا کام افضل. بھیا یہ سب یہ رہ جائیں گے. کوئی ساتھ جانے والا نہیں وہ اولاد کہ جو اٹھائے پھرتی ہے نا، بس یہ اتنا کرے گی کہ کاندھا دے گی، اور کاندھا دے گی
قبر تک پہنچائے گی. ابا تم جان لو تمہارا کام ہے. ارے بھیا میں نے پوری زندگی تمہارے پہ لٹائی. ہاں لٹائی ہوگی آپ نے. آپ کے اعمال کہاں تھے؟ آپ نے زندگی میں اللہ کو یاد نہیں کیا. نہ اولاد ساتھ دے گی، نہ مال ساتھ دے گا، نہ دولت ساتھ دے گی، نہ عہدے ساتھ دے گے، نہ یہ بھائی ساتھ آئیں گے، نہ یہ اولاد ساتھ آئے گی، نہ بیوی ساتھ آئے گی. آئے گی تو ساتھ کیا آئے گا؟ اعمال. اعمال کیا ہے؟ اصول دین اور فروع دین. اصول دین نام ہے عقیدے کا اور فروع دین نام ہے اعمال کا. عقیدہ بھی ساتھ لے کے جانا ہے، اعمال بھی ساتھ لے کے جانا ہے. میں غور نہیں فرما رہے. آپ تھوڑا سا میرے ساتھ چلے. مجھے وقت کا احساس ہے کہ یہ وقت بڑا نازک سا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت کا یہ کرنا چاہتا ہوں عقیدے میں اور عمل میں بڑا فرق ہے. اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال ادا ہو سکتے ہیں. نہیں غور فرمایا. بہت بڑی بات کہی ہے میں نے. اگر عقیدہ ساتھ گیا اچھا تو عمل آپ کے قضا ادا ہو جائیں گے. لیکن اگر عقیدہ قضا ہو گیا تو عمل ادا نہیں ہو سکتا. آپ نے تھوڑا تشریح کر دے. تھوڑا کرو تشریح. اس کی یہ ہے عقیدہ نام ہے اصول دین کا، عمل نام ہے فروع دین کا. فروع دین نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، تولا تبرع تک. یہ کیا ہے؟ اعمال. عقیدہ کیا ہے؟ اصول دین. اول توحید، اللہ ایک ہے. دوسرے نبوت. چوتھے امامت. پانچویں قیامت. یہ ہے کیا؟ عقیدہ. اگر یہ عقیدہ نہ ہوا تو آئے گی قیامت ہمیں نہیں معلوم، آئے گی امامت ہمیں نہیں معلوم. عقیدے سے فاسق، فاجر، کافر سب ہو جائیں گے آپ. جب عقیدہ باطل ہو جائے گا، یہ بعد میں مجلسیں کرتے رہو، بعد میں اپنے ابا کی نماز پڑھتے رہو، بعد میں اپنے ابا کے لیے قرآن پڑھواتے رہو، کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو اب مولا کی بارگاہ میں پہنچے. مولا پھر فائدہ کیسے دے گے؟ یہ اعمال جو ہم مرنے کے بعد کرتے ہیں. کا سینے میں علی کی ولایت اگر ہوگی، اگر سینے میں محبت ہدایت ہوگی، یہ مجلسیں بھی فیض پہنچائیں گی. یہ روزے جو بات اپنے والدین کے لیے، یہ قرآن جو پڑھوایا جاتا ہے، یہ تب پہنچ پائے گا فائدہ جب ہمارے سینے میں آل محمد کی محبت ہوگی. معلوم یہ ہوا. اسی لیے جناب فضا نے کہا کہ تم ہمیں مردہ نہ سمجھو. کیوں؟ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ جاوید رہتا ہے. سلامات پڑھ لے محمد. دن میں موت پڑھ رہا ہوں کیونکہ رات میں اکثر لوگ ڈرتے کہ رات میں کیوں پڑھتے ہیں. موت ایک برحق ہے. کوئی انسان نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے موت نہیں ہے. ہمارے یہاں موت نہیں ہے، ہمارے یہاں انتقال ہے. اور فرمائیے گا، ہمارے یہاں موت نہیں ہے، ہمارے یہاں انتقال ہے. موت کہتے ہیں جو مر کے مٹ جائے، انتقال اسے کہتے ہیں کہ جو جگہ بدل دے. جگہ بدلنے کو انتقال کہتے ہیں. اپنا مقام ہم نے وہاں بنایا. انتقال الگ ہے، موت الگ ہے. لیکن اب ایک بحث ہو جائے گا. اس بحث میں رہا میں تو اپنی بات میں پوری نہیں کر پاؤں گا. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. انتقال امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کو موت نہیں بلکہ انتقال کا جگہ بدلتا. اگر وہ موت آ جاتی تو پھر یہ قبر پہ بیٹھ کے کیا اسماعیل ہم یہ قبر پہ بیٹھ کر کیا ہے اسماعیل ہم سن اور سمجھ. جب موت آ گئی سنا کسے رہے ہو، سمجھا کسے رہے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ مرا نہیں ہے، اس نے جگہ بدلی ہے. اب وہ اسماعیل ہم سن اور سمجھ. کیا سنا رہے ہو؟ تیرا ایمان حق ہے، قرآن حق ہے، جنت حق ہے، موت حق ہے، صراط حق ہے. یہی تو بتایا کہ بتا تیرا امام کیا، کون ہے، تیرا قبلہ کیا ہے. جب یہ مر گیا اس سے پوچھ کیا رہے ہو؟ کیا مردوں سے پوچھا جائے گا؟ مردوں سے کوئی سوال نہیں ہوتا. تو پھر کیا سنایا جا رہا ہے، کیا پوچھا جا رہا ہے؟
کہا ہم نے جگہ بدلی ہے، تمہیں پتا ہے جب میرا انتقال ہو رہا تھا جب بھی بالی پہ علی تھا، اب اندھیری تھی تب بھی علی ساتھ ہے. صلوات پڑھے گا محمد علیہ ہر منزل کے اوپر مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے سرانے آتے. جب وقت اعتذار ہو تو بھی آتے ہیں، جب اولاد چھوڑ کے آ جاتی ہے تب بھی آتے. ایک منزل مجھے یہاں پر عرض کرنا ہے، جب میں خیر مجھے یاد نہیں آ رہا، پہلے پڑھا تھا کہیں پڑھا تھا، لیکن اس موقع پر میرے ذہن میں یہ بات آئی. وہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ موت وہ انسان یہاں سے سمجھے. اپنے نوجوانوں بچوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی آغوش میں آتا ہے تو بچہ آنے والا بچہ چیخ مار مار کر ہوتا ہے بابا سے بلند. اور یہ آج کا رونا جس گھر میں آیا اس میں ایک خوشی کی لہر دوڑا دیتا ہے. یعنی اس کا رونا اس بات کی علامت ہے کہ میں زندہ آیا ہوں. میں اور نہیں بھروا رہا. اگر نہ روئے تو گھر والے تشویش میں ہو جاتے. ڈاکٹر کے بعد رویا ہی نہیں بچہ. فطرت اسلام ہے بچے کا رونا پیدائش کے وقت. اگر نہ رویا تو یہ سمجھتے ہیں کہ مردا. تو آج پتا چلا ہماری قوم روتی کیوں ہے. پتا چلا کہ ہماری قوم روتی کیوں. رو کے بتاتے ہیں کہ ہم ابھی بھی زندہ ہیں. توجہ فرمانے گا. اب یہ رویا کیوں؟ اس کے رونے کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ اپنی زندگی کی علامتوں کو ظاہر کر رہا. کون؟ رونے والا بچہ. لیکن جس گھر میں آیا اس کے رونے پہ یہ خوش ہوئے. کیا کوئی کسی کے رونے پہ خوش ہوتا ہے؟ اور آپ سوچئے گا ہر گھر میں ہوتا ہے میرے بھائی. جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے رونے پر اس کے گھر والے خوش ہوتے. ارے رونے پہ خوش نہیں ہویا جاتا. لیکن جہاں زندگی کی بات ہو وہاں گھر والوں میں خوشی پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کی زندگی کی علامت ہے. توجہ. جب یہ آیا تو یہ خود رویا. گھر والے ہنسے. یہ فطرت اسلام پر تھا. گھر والے اس کی زندگی کی علامت پر تھے. دونوں باتوں کو طے کر کے چلیے گا، ساتھ ملا کر چلیے گا. ماں باپ کا رونا بھی صحیح ہے، گھر والوں کا رونا بھی صحیح ہے، ہنسنا صحیح ہے، بچے کا رونا بھی صحیح ہے. اب بات اور آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد لڑکا ہوا یا لڑکی. اب یہ الگ بات ہے، اپنی اپنی قسمت ہے کہ وہ لڑکی اور لڑکے میں تضاد کر کے کہ لڑکی ہوئی ہے. تجھے پتا نہیں ہے لڑکی بھی ہوئی تو اللہ نے رحمت دی ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ نے کبھی مایوس نہ ہونا. یہ اللہ کی دی ہوئی رحمت ہے. اور وہ بڑا خوش قسمت ہے جس کے پہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے. غور نہیں فرمایا آپ نے. یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار رسالت مآب خاتم المرسلین احمد مصطفیٰ. لڑکیوں کو لوگ حقارت سمجھتے کہ لڑکی ہوئی ہے. بھائی لڑکی بھی ہوگی تو پھر نسلیں کیسے چلیں گی آگے. لڑکی کے لیے لڑکے کا ہونا ضروری ہے، لڑکے کے لیے لڑکی کا ہونا ضروری ہے. اللہ نے رحمت. اور اللہ بھی گھروں کو دیکھ کر لڑکیاں دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے. لڑکی گھروں کو دیکھ کر لڑکیاں دیتا ہے. یعنی وہ زمانہ رسالت کہ جس میں لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو درگور کر دیا جاتا تھا، زندوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. لیکن جب اللہ نے رسول کو بیٹی دی اور رسول نے اپنی بیٹی کی تعظیم اور تکریم کی اور عزت کے ساتھ پالا تو اہل عرب کہتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے. آخر کوئی لڑکیوں کی بھی عزت کرتا ہے. تو ایک مرتبہ کائنات کا رسول کہتا ہے کہ دنیا کو اگر عزت ملے گی تو وہ لڑکیوں کی وجہ سے ملے گی. ایک سلامات پڑھے اس بندے جواب بتائیے گا. جناب سیدہ طاہرہ سلام یہ زندگانی اور رسول کا تعظیم اور تکریم کرنا. آج عالم اسلامیت میں عورتوں کی عزت نہ ہو. یہ کردار اگر کیا ہے تو جناب زہرا، جناب زہرا، جناب زینب السلام علیہ کہ عورت کا وقار کیا، عورت کا
تو لڑکی اگر ہو جائے تو مایوس نہ ہونا، خدا کا شکر کرنا کہ پروردگار تو نے مجھے رحمت دی ہے، میں تیری دی ہوئی رحمت پر شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب یہ لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہو، اب گھر والے یا مسجد کے پاس یا مولوی کے پاس یا کوئی پڑھے لکھے افراد کے پاس جو محلے کا ہو کہ ذرا آئیے اب کیا کرنا ہے بھائی، کہا ذرا بچہ ہوا ایک کان میں اذان دے دو، ایک کان میں اقامت دے دو۔ اب میرا سوال ہے یہاں پر اپنے بچوں سے، اسلام کا قانون نافذ ہوتا ہے 15 سال کے بعد لڑکے کے اوپر، اور لڑکی کے اوپر قانون اسلام نافذ ہوتا ہے 9 برس کے بعد۔ تو یہ ہوتے ہی ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت، یہ کیوں دلوایا جا رہا ہے؟ اذان نام ہے اعلان کا، بلانا، اقامت نام ہے نماز کی تیاری کا۔ اذان نام ہے بلانے کا، دعوت دینے کا، اقامت نام ہے نماز کی تیاری کا۔ حیا علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، حیا علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، یعنی یہ اذان بلا رہی ہے تمہیں اعمال خیر کی طرف، اقامت دعوت دے رہی ہے نماز کی تیاری کی۔ نہ اس پہ نماز واجب ہے، نہ یہ چل سکتا ہے۔ یہ قانون کیوں کیا گیا کہ آدھی بچے کے کان میں اذان دو، ایک کان میں اقامت دو۔ بہت توجہ، اگر میں اپنی بات کو پہنچا سکا، ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت، ابھی اس کے اوپر اسلام کا قانون نافذ نہیں ہوا، یہ کیوں دلوایا گیا عالم کفری میں؟ ابھی تو پہچانتا نہیں ماں کون ہے باپ کون ہے، یہ پہچانتا نہیں دادا کون ہے دادی کون ہے، اس پہ اسلام کا قانون نافذ کر دیا۔ ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت، کرو نماز کی تیاری، چلو نماز کے لیے۔ 15 سال کے بعد جب اگر یہ کہنے لگا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ سنیے، یہ اسلام نے اور اللہ نے قانون دنیا کے لیے بتا دیا کہ دیکھو آج پیدا ہوتے ہی تمہارے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت دلوا رہے ہیں اس نماز کے لیے جس نماز میں نہ اقامت ہے نہ اذان ہے۔ نہیں پہنچی نہ پہنچا سکا میں اپنی بات کو، کہا میں اس نماز کی تیاری کرا رہا ہوں ابھی ماں کے آغوش میں آتے ہوئے کہ اس دنیا میں تمہیں رہنا نہیں ہے، ایک نماز ایسی آئے گی جس میں نہ اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی، جس میں نہ اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی۔ اب سوچ رہے ہوں گے بچے وہ کون سی نماز ہے؟ وہ ہے نماز جنازہ، اس میں نہ اذان ہے نہ اقامت۔ اللہ نے پیدا ہوتے ہی بچے کو یاد دلا دیا ایک دن تجھے جگہ بدل کے پھر دوسری جگہ جانا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اس اذان میں نہ اس کیفیت میں انسان کو پڑھنا نماز ہے، نہ دعوت ہے، نہ بلاوا ہے، نہ تیاری ہے۔ اب وہ تیاری کیسی کہتے ہیں؟ اقامت تیاری ہے نماز کی، اس میں لکھنا قد قامت الصلاۃ، تم نماز کے لیے تیار ہو۔ یہ نماز کے لیے آمادہ کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ اس میں نہ نماز ہے، نہ دعوت ہے، نہ دعوت فکر ہے۔ دوسری وجہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے، پہلی وجہ تو میں نے بیان کی، دوسری وجہ یہ بتائی کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا اور بڑا ہونے کے بعد یہ اذان کی آواز سنے گا تو اس کو یہ اذان کی آواز پرائی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ بچپن میں رسبھولی ہوئی آواز۔ آج سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو چیز انسان کے بچپن میں ذہن میں گھول دی جاتی ہے اس میں بڑھاپا آ جائے اس کے ذہن سے نہیں نکلتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے عالم طفلی میں ہی فطرت اسلام کے اوپر جو پیدا ہوا تھا ہم نے بچپن ہی میں اس کو اسلام بھی سکھا دیا اور اس کو اس کی موت بھی یاد دلا دی۔ اللہ، یہ منزل فکر ہے، اس کو ذرا سوچے۔ یہ قانون اسلام کوئی بیکار ارادہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایسی نافذ کر دیا، کوئی نہ کوئی اس کی وجہ تسمیہ ہے جو اللہ نے رکھی۔ تو موت انسان کے لیے برحق ہے۔ اس سے پہلے میرا جملہ تھا کہ زیادہ وقت نہیں لینا، مجھے اپنے وقت
وقت کے اندر انشاءاللہ بات کو تمام کرنا ہے کہ انسان کی بالی پر یعنی وقت اعتدال، یہ امام نے وعدہ کیا کہ چاہے میرا ہو یا پرایا ہو میں ہر کے سرحانے پہنچتا ہوں. اس نے کہا امیر المومنین. یہ الگ بات ہے کہ کوئی مجھ سے فائدہ لے یا نہ لے، جو میرا چاہنے والا ہے وہ مجھے پہچانے گا. میں جاؤں گا ہر کے سرحانے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری باری میں نہیں آئے. اللہ اکبر. کہا میں قبر میں بھی آؤں گا جہاں تمہیں اولاد چھوڑ کے چلی جائے گی. سوال ہو گئے عربی کا وہاں پر آپ جانتے نہیں ہیں من رب. اب وہاں عربی کیسے جواب دے؟ تو کوئی سہارا ہوگا جو ہمیں اس تنہائی کے عالم میں ابھارے گا اور ہماری زبان کو، اردو کو، ہندی کو، عربی کو، جو بھی ہے اس کو عربی قرار دے گا. فرشتے سوال کرتے ہیں بتاؤ ہے کسی کا دنیا میں ایسا امام جو ٹھوکر لگنے پہ بھی آئے، وقت مصیبت پر بھی آئے؟ کوئی نہیں ہے سوائے آل محمد. اللہ. یہ مجلس یہی تک نہیں ہے، قبر میں بھی مجلس ہے. یہ بھی جملہ سنیں مجھ سے، بڑی دلیل کے ساتھ خطبہ سناؤں گا. کیوں؟ جب پوچھا جائے گا تیرا امام کون؟ من امام ہوتا علی ابن ابی طالب، امام حسن مجتبی، شہید کربلا، فرزند زہرا، امام حسین. جب امام حسین کا نام آئے گا کائنات کا امیر چیخ بار بار کرو. یہ ہے مجلس حسین کا. آپ تم نے میرے حسین پر سنا، آئیے میرے حسین کا چاہنے والا ہے. یہ ہے مجلس امام حسین. پڑھیے گا بعد الموت مرحیا، کتاب کا نام، پاکستان کراچی سے چھپے، پوری مسجد اس میں لکھی ہے. کہا مولا کائنات امیر المومنین جب اپنے بیٹے حسین کا نام قبر میں سنتے ہیں تو چیخ مار کر کے لیا کرتے ہیں. آئے آئے کہ میرے بچے کو رلا رلا کے مارا میں اس کا آزادار آیا. کہا سوال کرنے والے ملائکہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. کیا منزل ہے، مرتبہ ہے امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور مناقب. عزیزوں ایک عجیب منزل پہ چلی گئی ہے مجلس، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو وہاں سے نکال دوں گا. مولا متقیان علیہ السلام نے انسان کے ساتھ ہر منزل کو وعدہ کیا کہ جب جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری مدد و نصرت کے لیے آؤں گا. توجہ فرمائیے آپ نے. ایک شہر ہے افریقہ میں، اس شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا. حالانکہ اس شہر کی شہزادی جناب فضہ بیٹی. اہل سنت نے یاد لکھا ہے کہ جناب فضہ اور جناب قمر دونوں آپس میں بہن بھائی تھے، لیکن ہمارے شیعوں کی کتاب میں یہ منظر نہیں ہے. اہل سنت نے لکھا ہے. میں اس میں بھی میں جانا نہیں چاہتا. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، تھوڑا سا آپ کے سطح ذہنی کو بلند کرنے کے لیے اس واقعے کو اپنا. تو یہ معاملہ ہوا کہ اسی شہر افریقہ میں، ملک میں ایک نام تھا جس کا نام تھا فتح. نام یاد رکھیے گا، شاید کوئی نہیں بنتی ہو. کیا نام تھا؟ فتح. فتح ایک پہلوان تھا، بہترین بہادر تھا، جنگجو تھا، لڑنے والا تھا، کمانڈر تھا اپنے لشکر کا. ایک مرتبہ اس کا چچا ہے جس کا نام ہے اشک گوش. اشک گوش یہ چچا ہے. اس کے چچا کے وزیر کا نام ہے فضل. ریکارڈ ہو رہی ہے مجلس، حوالے کا ذمہ دار. وہ فتح کو قریب بلایا. میں فتح جو ہے اپنے چچا کے پاس گیا اشکوش، اور جانے کے بعد کہتا ہے، بلانے کے بعد جیسے چچا کی خدمت میں پہنچا اشکوش فتح، ایک مرتبہ پوچھا کہ چچا آپ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، آپ کا جوان بھتیجا موجود ہے، آپ اپنی بیٹی کا آپ کو مجھ سے کیوں نہیں کر دیتے؟ اب چچا کے بدن میں آ گئے کہ میرا یہاں نوکر ہے اور یہ میرے لشکر کا کمانڈر ہے، میں اس سے اپنی بیٹی کو، یہ میری حکومت کیونکہ اکیلی بیٹی تھی. بہت توجہ نوجوانوں. جب یہ معاملہ ہوا ہونے کے بعد میں کہا کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور اس کو ایسے ہی انکار کر دیا تو نہ جانے کہاں یہ اپنے ہتھیار ڈالتے اور ہماری فوج مر جائے.
اس عالم میں اشکوش چچا نے بلایا فتح کو، فتح قریب آؤ۔ فتح کو قریب بلانے کے بعد ایک مرتبہ اشکوش کہتا ہے کہ ایک شرط ہے، اگر تم میری بیٹی سے عقد کرنا چاہتے ہو۔ کہا کون سی شرط ہے؟ کہا ایک جوان مدینے میں رہتا ہے۔ اب توجہ چاہوں گا، میں آپ کی تقریر ختم ہو گئی۔ ایک جوان مدینے میں رہتا ہے، اگر تم اس کا سر کاٹ کے لے آؤ تو میں اپنی بیٹی کا عقد تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا وہ ایسا شیروں کا شیر ہے، ایسا بہادر ہے کہ آج تک اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پایا، اور جو مقابلے پہ آیا اس کے 2 حصے کر دیے گئے۔ اب فتح کو یاد رکھے گا ذہن میں۔ فتح کہنے لگا کہ میرے سامنے تو 1000 نہیں کہتے تو اکیلا کیا کہے گا؟ فتح کہنے لگا کہ ٹھیک ہے چچا، میں جا رہا ہوں، میں اس کا سر لے کے آؤں گا۔ 1000 کا لشکر دے کر اشکوش نے فتح کے ساتھ بھیجا۔ اشکوش کا وزیر جس کا نام فضل تھا وہ بھی فتح کے ساتھ چلا۔ میرے سے پہلے شاید کسی سے سنا رہا ہو آپ نے، میں آپ کی خدمت کا ذکر رہا ہوں۔ اشکوش نے جیسے ہی 1000 کا لشکر دے کر فتح کے ساتھ بھیجا تو فتح سرحد مدینہ پہ جا کے اپنے لشکر کو ٹھہرا دیا۔ جب اپنے لشکر کو سرحد مدینہ پہ ٹھہرایا تو اب فضل اور فتح جو اشکوش کا وزیر تھا یہ دونوں مدینے میں چلے، اور مدینے میں جانے کے بعد پوچھا کہ کیا یہی مدینہ الرسول ہے؟ کہا ہاں یہی مدینہ الرسول ہے۔ کیا اس مدینے میں رسول کا وسیع رہتا ہے؟ ابھی بھی نہیں بولیں گے تو مجھے نہیں معلوم کب بولیں گے۔ کہا اس مدینے میں ایک رسول کا وسیع رہتا ہے۔ آخر کہا ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا وہ کتنا بڑا بہادر ہے، کتنا بڑا جنگجو ہے۔ کہا اس کی مثال تو کوئی ہوئی نہیں ہے۔ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ راستے میں کوئی اور نہیں ملا، فتح اور فضل کو جو ملا، جس سے پوچھ رہے ہیں علی کو، تو خود علی ملے ہیں، خود علی ملے۔ کاندھے پر بیلچہ ہے، پیروں پر خاک ہے، پیشانی پر پسینے کے قطرات ہیں۔ اس عالم میں ایک مرتبہ فتح نے کہا کیا علی کا، کیا رسول کا وسیع اسی مدینے میں رہتا ہے؟ کہا ہاں اسی مدینے میں رہتا ہے۔ کہا کیا کرتا ہے؟ کہا غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کرتا ہے؟ غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ کہا کیسا ہے؟ کہا تم چاہتے کیا ہو؟ کہا نہیں پہلے بتاؤ اس کا طاقت، اس کا جسم، اس کا حصہ کیسا ہے، سینہ کیسا ہے، پیشانی کیسی ہے، قد و قامت کیسا ہے۔ بہت جلدی سے بیٹھ لو، گھنٹوں کا میٹر ہے۔ جیسے ہی یہ فقرہ کہا، فقرہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ علی سے بات نہیں مل لینا، بس یوں سمجھو کہ مجھ جیسا ہی ہے۔ کس نے کہا؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھ جیسا ہی ہے، کہ آپ جیسا؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا، کہا بڑا سجا ہے، ہم نے بڑا نام سنا ہے۔ کہا اس میں شک کیا ہے؟ کہا آپ جیسے میں کیا طاقت؟ پہلے ہم آپ سے 2 ہاتھ کرتے ہیں، ابھی بتائیں گے مقصد کیا ہے۔ امیر المومنین سمجھتے ہیں؟ امیر المومنین نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، ابھی ان کو نہیں پتا، اس کی شاخ کو اپنے ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد فتح اور فضل سے کہا کہ اس کو سنبھال لو، اور اس کو اگر تم نے سنبھال لیا تو پھر تم علی سے لڑ سکتے ہو۔ نہیں غور فرما رہے آپ؟ پھر تم علی سے لڑ سکتے ہو۔ مولا کائنات نے اس شاخ کو نیچے لیا اور لینے کے بعد ان کے ہاتھ میں دیا، 3 مرتبہ پوچھا، کہا چھوڑ دوں، چھوڑ دوں، چھوڑ دوں۔ جیسے 3 مرتبہ پوچھ چکے حجت تمام ہو گئی تو کیا تو زمین پر تھے، یا زمین پر تھے یا پھر درخت کے اوپر نظر آئے؟ کہا ایک شاخ میں اتنی طاقت، آپ نے کیسے سنبھالا اس کو؟ کہا بس یہی سمجھو کہ میں علی جیسا ہوں۔ ارے غور نہیں فرمایا آپ نے؟ اللہ اکبر، سلامات مل جل کے بھیجے محمد اور آپ کو محمد کا۔ کہا تم اچھا کہ بتاؤ علی سے ملنا کیوں چاہتے؟ کہا میرے چچا کی اکلوتی بیٹی ہے۔ کہا میں اپنی چچا کی بیٹی رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ تم فلاں شہر میں جاؤ، رسول کا وسیع علی رہتا ہے،
اس کا سر لے آؤ، اگر تم سر لے آئے تو میں اپنی بیٹی کا عقد کروں۔ اچھا یہ بات ہے، کہا یہ بات کہا یہ شرط تمہاری پوری ہو جائے، تم بڑے اس کی ہمت کے ساتھ آئے؟ کہا بالکل، اس میں کیا شک ہے۔ اتنے میں مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، جس کے پاس امیر جو مزدوری کے پیسے تھے نا، امیر المومنین نے ان بچوں میں تقسیم کر دیے۔ اور غور نے فرمایا یہ منظر فتح اور فضل دونوں دیکھ رہے تھے کہ آخر کا منظر کیا ہے، یہ مزدور کیسا ہے، کیا بچوں کے لیے لے کے پوری کمائی ہوئی محنت کے پیسے پورے بچوں میں تقسیم کر دی، اور بچے کہتے ہوئے جا رہے ہیں یا امیر المومنین یا امیر المومنین۔ پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میں علی جیسا ہوں۔ ابھی بھی نہیں بتایا مولا مطلب نے کیا کہا کہ میں علی جیسا ہوں۔ کہا یاد رکھو علی کو بعد میں قتل کرنا، پہلے تم مجھ پر حملہ کر کے دیکھو۔ تو فضل پیچھے سے کہنے لگا کہ یہ علی جیسا نہیں ہے۔ کیا سننا ہے میرے بھائی؟ تو بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ کہنے لگا فضل کے پاس میں کہ یہ علی جیسا نہیں ہے، یہ خود علی ہے، یہ خود علی ہے۔ جیسے یہ کہا امیر المومنین مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا کہ تم نے کیسے پہچانا کہ میں علی ہوں؟ کہا آپ کا کردار بتا رہا ہے۔ ارے غور نہیں فرمانے میرے بھائی، میں تو بہت بڑی بات کہہ گیا۔ کہا آپ کا کردار معلوم یہ ہوا کہ لوگ اپنے جسم اور طاقت اور عہدوں کی وجہ سے نہیں پہچانے جاتے، امیر المومنین استاد کا نام ہے جو اپنے کردار کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد۔ بات میرے بھی باقی رہ گئی ہے۔ جیسے امیر المومنین نے اپنا کہا کہ ہاں میں ہی علی ہوں، تو اٹھائی ہوئی تلوار زمین پہ گری فتح کی، اور فتح قریب آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے جس کا کردار اتنا بلند ہو، جس کا کردار اتنا بلند ہو، کیا ہم اس کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں یا ناممکن ہے؟ اس کے بعد کہتا ہے کہ پھر چاہتا کیا ہے فتح؟ کہا پہلے مجھے کلمہ پڑھا۔ میں پھر جملہ کہوں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام کردار آل محمد سے پھیلا ہے۔ فتح پیروں پہ گرا، گرنے کے بعد مولا متقیان نے کلمہ پڑھا۔ بس فتح کا پڑھنا تھا، فضل کہنے لگا مجھے بھی کلمہ پڑھا۔ جو وزیر تھا بادشاہ کا، کہا میں بھی کلمہ پڑھوں گا، مسلمان ہوں۔ جب مسلمان ہوا تھا ہم دو ہی نہیں ہیں بلکہ 1000 کا لشکر بھی بیرون مدینہ ہے۔ ہاں چلو وہیں چلتے ہیں۔ امیر المومنین فتح کے ساتھ فضل کے ساتھ اس کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ یہی ہے کائنات کا امیر، ہم بھی مسلمان ہو گئے، تم بھی ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے کلمہ پڑھ لو۔ 1000 نے پھر کلمہ پڑھا۔ جب 1000 نے کلمہ پڑھ لیا تو ایک مرتبہ امیر المومنین فرماتے ہیں اے فتح، آج سے تیرا نام فتح نہیں ہے، تیرا مولا تیرا نام قمبر رکھتا ہے۔ اے صلوات پڑھ لے محمد۔ اے فتح، آج تو فتح نہیں ہے، آج سے تیرا نام قمبر ہے۔ تیرے امام نے، تیرے ولی نے، رسول کے وسیلے تیرا نام آج سے قمبر رکھا۔ 1200 لوگوں کو امیر المومنین نے اپنے کردار کے ذریعے سے مسلمان بنایا۔ آگے آگے علی ہے، پیچھے پیچھے قمبر اور فضل ہے، اور فضل کے پیچھے 1000 کا لشکر ہے۔ امیر المومنین بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی آپ کو میرا سلام ہو۔ میں ایک مرتبہ نبی پلٹے، پلٹنے کے بعد کہتے علی آج کون سی مزدوری کر کے آئے ہو؟ ارے کیا سنے میرے بھائی، اے میرے علی آج کون سی مزدوری کر کے آئے ہو؟ کہا روز یہودی کے باغ میں مزدوری کرتا تھا، آج کچھ لوگوں کو مسلمان بنا کے لایا ہو۔ صلوات کر دے محمد اور آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ ہے
بہت سی باتیں رہ گئی، فضل کی کیسے پہنچا دربار، پھر اس نے اشوکوش نے کیا 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 نہیں کیا، مجھے موقع رہا تو پھر کسی اور مجلس میں، اب کیونکہ دعوت وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہتی ہے اس وقت کہ میں پوری تفصیلات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ عزیزان محترم، کردار آل محمد سے بہت سی چیزیں رہ گئی اس میں، انشاءاللہ کسی دوسرے میں مجھے یاد دلائیے گا، پھر میں کمپلیٹ کروں گا کہ دربار میں کیسے پہنچے، اشوکوش نے کیا کہا، پھر کمبر کا رشتہ ہوا نہیں ہوا، کیا ہوا، امیر پہنچے نہیں پہنچے، پوری ایک تفصیل ہے اس کے اندر، گھنٹوں کا بیٹھا باقی رہ گیا ہے، لیکن میں نے اتنا بتا دیا کہ فتح کمبر سے پہلے اس کا نام فتح تھا۔ جب بارگاہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں آیا تو پھر اب یہ فتح نہیں رہا بلکہ کمبر بن گیا، اور ایسا غلام بنا کہ جب سخاوت کے دریا کھلنے لگے تو اس کے بعد سے پھر یہ علی کے در سے جدا نہ ہوا۔ کیسے جدا نہ ہوا؟ جب سائل نے روٹی مانگی تو دسترخوان، روٹیاں، تمام چیزیں اونٹ کے اوپر تھی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا کہ کمبر اس کو روٹی دے دو، دسترخوان میں ہے۔ دسترخوان کہاں ہے؟ کہا دسترخوان کے زمین دے دو۔ کہا دسترخوان اونٹ پر ہے۔ کہا اونٹ دے دو۔ اونٹ دینے کے بعد جب آئی نا تو کمبر نے مہار ناقہ کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد اونٹ جا کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد امیر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ کا دریائے سخاوت اتنے عروج پر ہے کہ اونٹ کے ساتھ مجھے بھی کہیں ساتھ نہ دے دینا۔ سلام پڑھ محمد ایک لمحہ آپ سے جدا نہیں رہنا چاہتا۔ مولا اگر زندگی کا آخری چشم ہوگا تو وہ آپ کے دیدار میں رہے گا۔ میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ یہ ہے دیدار، یہ ہے محبت، یہ ہے محبت، یہ ہے اہل بیت علیہ السلام سے عقیدہ۔ اس کا نام ہے عقیدہ۔ یہ ہے اصول دین جو میں نے آپ کی خدمت میں کی۔ شروع دین پھر آئے گی جب اشوکوش کے درمیان میں بات میں پہنچیں گے۔ انشاءاللہ یہ موضوع میرا تشریح رہ گیا ہے، بات میری مکمل نہیں ہو سکی ہے، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، کیونکہ مجھے مجلس اور پڑھنا ہے جا کے، تو لہٰذا میں اپنی بات کو اسی منزل پر اختتام پذیر کرتا ہوں۔ کیا کہنا کردار آل محمد کا؟ دنیا کہتی ہے کہ علی نے 85 جنگوں کے بلبوتے میں اسلام پھیلایا۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق آل محمد سے پھیلا ہے، اسلام کردار آل محمد سے پھیلا ہے۔ اگر یہ کردار نہ ہوتا تو آج اسلام اتنی بلندیوں پر نہ ہوتا۔ حسین نے گھر لٹا کے اسلام پھیلایا ہے، اسلام حسین نے سر دے کے پھیلایا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر اسلام کا قانون باقی ہے تو یہ قربانی آل محمد کا نتیجہ ہے۔ جس طریقے سے اور لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، مولا حسین بھی مدینے میں خاموشی اختیار کر لیتے، مدینے میں رہ جاتے، لیکن حسین نے کہا کہ خاموش رہنا بھی جائز نہیں ہے، خاموش بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ جان چاہتی ہے تو چلی جائے، میں شہرت کے لیے جان نہیں دے رہا، میں حشم کے لیے جان نہیں دے رہا۔ اگر جان دینے کا مقصد ہے تو پھر نانا کے دین کو معراج کی منزلوں پر پہنچا۔ یہ تھا مقصد آدم علیہ السلام۔ کردار کسے کردار اگر دیکھنا ہے تو آل محمد کی کردار یہی سے محسوس ہوگا کہ آل محمد نے کس کی قربان کی۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں اور کہتا رہوں گا، کائنات کی اگر تاریخ مظلومیت کو اٹھا کر دیکھنا ہے تو کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا مظلوم کو سید سجاد، مظلوم تو امام حسین علیہ السلام ہے، میں انکار نہیں کرتا، میں نے تو یہ جملہ کہا ہے کہ سب سے بڑا مظلوم اگر کائنات میں کوئی ہے تو اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ پوچھیں کہ وہ کیسے؟ 25 برس ایک چھوٹے سے گھر پر زندگی گزارنا، امیر کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا، لیکن حالات میں مظلومانہ زندگی ابو طالب علیہ السلام محلے میں 5 یا 10 لوگ آپ کو ساتھ کلام نہ کرے، دو چار نہ رکھے، خدا کی قسم اس گھر میں جانے کے لیے پیر نہیں پڑتا۔ وہ پورے مدینے کی حالت کہ اگر امیر سلام کرتے تو امیر کے سلام کا جواب نہیں ملتا۔ یہ حالات یا مظلومیت ہے، اس مظلومیت میں علی نے زندگی کو گزارا، اور اس کے بعد کیونکہ ایام وہی ہے تو لہٰذا چاہتا ہوں کہ پھر وہیں سے مربوط ہو جاؤں میں۔ ابھی تو آپ نے ابھی شہادت کی مجلس میں سنا تھا نا، سب سے بڑی مظلومیت امام سجاد فرماتے ہیں
کہ مولا آپ نے روتے وقت تذکرہ کرتے وقت کبھی کربلا کا نام نہیں کیا. جب بھی امام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی تو امام یہ کہتے تھے الشام. اچھا مولا عباس کے بعد وہ کربلا میں قلم ہوئے, اکبر کے سینے میں برچی کربلا میں لگی, اصغر کا گلا کربلا میں چھلا, اور محمد کے لاشیں کربلا میں پامال ہوئے, قاسم کا لاشا کربلا میں بکھر گیا. پھر مولا پھر آپ نے کربلا کیوں نہیں کہا؟ سب سے بڑی مصیبت تو کربلا تھی, شام کیوں کہا؟ عجب نہیں امام سجاد جواب دے, کہا میں نے شام اس لیے کہا کہ شام میں میری پھوپھیوں کو بے مقدار چلا گیا, بے مقدار چادر درباروں میں پھرایا گیا, بازاروں میں پھرایا گیا, 36 گھنٹے دارالامارہ پہ کھڑا کیا گیا. کہا میں نے اس لیے الشام کہا. سنا تو امام سجاد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا کہ پھوپھیوں کے سروں پہ چادر نہیں تھی, اور بے مقدار چادر بیویوں کے ساتھ امام سفر کر رہے ہیں. یہ سنتے نا امام سجاد نے شام کا نام کیوں دیا. آئیے پھر مدینہ لے کے آؤ. یہی وہ تاریخ تھی جو گزر چکی ہے. اس تاریخ میں لوگوں نے در سیدہ پہ لکڑیوں کا انبار جمع کیا. اللہ کرے میں یہ مصاحب کا فکرہ پہنچا سکوں. ارباب اعضاء کیا ہوا, لوگوں نے لکڑیوں کا انبار سیدہ کے دروازے پہ اکٹھا کیا, اس کو جلایا. جلتا ہوا دروازہ, اس دروازے میں میخیں بھی لال ہو گئی تھی جل کر. جب وہ میخیں لال ہوئی اور لات مار کے یہ دروازہ گرایا گیا تو وہ جلی ہوئی میخیں پہلو سیدہ میں پیوست ہو گئی. ایک مرتبہ سیدہ طرف کے کہتی ہے, اے فضہ, ارے میرا محسن, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. آگے آزادارہ نہیں بات سنیے گا. مظلومیت مولا متقیہ, اس عالم میں 40 لوگ گھر میں داخل ہوئے. جب گھر میں داخل ہوئے مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈالا گیا. رسی کا پھندہ ڈال کر منور لے گئے. جیسے ہی دروازے کے نیچے سے سیدہ کو فضہ نے اٹھایا تو ایک مرتبہ پوچھا میرا ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا ابو الحسن کے گلے میں رسی. علی کے ہوتے ہوئے فاطمہ کے پہلو کا دروازہ, محسن کی شہادت, کیا یہ علی کی مظلومیت نہیں تھی؟ ہائے ہائے ہائے, کتنا بڑا مظلوم ہے میرا مولا کہ محسن کی بھی شہادت ہو گئی. ارے زوجہ میں بھی پہلو شکستہ. اجرکم علی الزہرا, اجرکم علی الزہرا. عزاداران امام, کس مصیبت کو میں بیان کروں؟ ہاں بس آخری منزل ہے, سن لیجئے گا جملہ, کیونکہ جب بات امیر المومنین کی ہے, مرحومین کے سال ثواب کی مجلس ہے, تو کائنات کے امیر کے مسائل ہی کی روایت پڑھتا ہوں اور میں مجلس کو تمام کر دیتا ہوں. عزاداروں, سیدہ کو دفنانے والے امیر المومنین ہے, رات کی تاریخی میں جنازہ اٹھانے والے امیر المومنین ہے. سننے آپ نے, لیکن ہاں جب دفنانے کے لیے پہنچے تو قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے. اے زہرا, تو نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہے. اے بچی میرے قریب آیا, بتائیں گے ہاتھ کس کے تھے؟ یہ بابا رسول خدا کے ہاتھ تھے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. سنیں گے ارباب اعضاء, ورقہ نافع کہتا ہے, کیا کہتا ہے کہ جب علی دفنا کر شہزادی کو گھر آ گئے. ہائے ہائے, یہ روایت بڑی قیامت کی روایت ہے خدا کی قسم. جب علی دفنا کے شہزادی کو گھر آئے, آنے کے بعد جب رات آتی تھی تو سیدہ یاد آتی تھی. ہائے ہائے, اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے. امیر المومنین سر سے امامہ اتار کر یا زہرا, یا سیدہ, یا سیدہ کہہ کے روتے تھے. ارے جو مدینے کے دشمن تھے وہ چوک میں آ کر علی کا مذاق اڑایا کرتے تھے. دیکھو علی رو رہا ہے. کیا ہے مظلومیت امیر المومنین, نہیں کا مذاق اڑاتے تھے. امام کا چاہنے والا آیا, گھر میں نقل باب کیا, مولا کائنات نے دروازہ کھولا. عجب حالت دیکھی, گلے پر چاک ہے, سر پہ امامہ نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے بچے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. امیر المومنین کہتے ہیں بنت رسول,
علی تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اس طریقے سے مصیبت بیان کر رہے تھے تو آنے والا صحابی کہتا مولا آہستہ آہستہ رو، چیخ مار کے نہ رو، آپ کے دشمن چوک میں بیٹھ کر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک مرتبہ امیر نے جنت البقیع کی طرف اشارہ کیا، اے سیدہ جس طرح تجھے نہیں رونے دیا جاتا تھا. ہاں بڑی قیامت کی مجلس ہو گئی. ارباب عطا بساخ فکرہ امیر المومنین کے حوالے سے عرض کروں گا، عزادارو کتنا کریم تھا میرا مولا، کتنا سخی تھا میرا مولا. جب سر پہ ضربت لگی ہے نا امیر کے، سر پہ ضربت لگنے کے بعد جب حسنین بابا کو گھر میں لے کے آئے، لانے کے بعد ایک مرتبہ سر کا زخم زینب نے دیکھا، زینب تڑپ گئی. میں کہوں گا ہے بی بی زینب آج کو بابا کے سر کا زخم دیکھا، ارے کل عباس کے کٹے ہوئے بازو، آج رکو بار اللہ کئی حسین کا لاشا ہو گئی بنظر بابے کا آخری فکرہ ہے. سنیے گا یہ جملہ بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ حکیم کو بلایا گیا، کہا یہ لا علاج ہے، بس ان کے لیے دودھ تجویز کیا. جب دودھ کا تجویز کیا گیا اور یہ پتہ کوفے والوں کے گھروں تک پہنچی ہے تو کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزہ لے کر، کوزے میں دودھ لے کر دروازہ امیر المومنین پہ آئے گا. جیسے ہی حسن نے دروازہ کھولا کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا اپنے امیر کے لیے دودھ لائے ہو. کہا مولا بچے چھوٹے چھوٹے دودھ کے پیالے لیے کھڑے ہیں. کہا بیٹا حسن یہ وہی بچے ہیں کہ جن کے گھروں میں میں کھانا پہنچایا کرتا تھا. آج وہ بچے میرے لیے دوا کے طور پر لے. اس ذکر خیر کے توسل ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. میرے اللہ ہمارے مختصر سے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے اللہ جو واسطہ محمد اور محمد کا شہزادی زہرا کے واسطہ، میرے مومنین کی مظلومیت کا واسطہ، ان کے ذکر کے توسل میں جن مرحومین کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا، پروردگارہ ان کے گناہوں کو معاف فرما. جوارے ائمہ تعلیم میں جگہ عنایت فرما، اعلیٰ علمی دین میں جگہ عنایت فرما. اے میرے اللہ جو واسطہ محمد محمد کا جو ہم بیمار کربلا کا واسطہ سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ فرما. پروردگار جو محفوظ ہیں ان پردوں کو اللہ خیر سے فرما. جو مومن مومنات حج بیت اللہ و زیارت ائمہ معصومین کی تمنا رکھتے ہیں، میرے معبود ان کو حج بیت اللہ اور زیارت ائمہ معصومین سے مشارکت فرما. میرے اللہ جو بھی اولاد جناب ابن کلثوم کا واسطہ سب کو صاحب اولاد بنا دے. میرے اللہ جو واسطہ محمد آل محمد کا ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ جو واسطہ محمد آل محمد کا ولی اعظم مرتقی خون حسین امام زمان عجل اللہ شریف کے ظہور میں تعظیم فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار سے فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سے کرم اور تین مرتبہ سے اخلاص کر مرحوم مغفور جناب زما حسین صاحب نے محمد حسین صاحب میر محمد حسین صاحب نے میر زما حسین صاحب ان کا مرحومین کی ارواح کو صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ
وأهل الأرواح التي حلت بحنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وتطول الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيد مولاي أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا مقيم الضعفاء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض الدوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والسوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب رسول السماء. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك واستحمل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصاره وأعوانه ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. محمد حسین